اب ہم پرسنالٹی شروع کریں گے. موسٹ امپورٹنٹ اور لانگ ہے وہ. ہاں تو پہلے لفظ شخصیت. شخصیت کا لفظ انگلش ورڈ ہے. اکثر یہ یونان میں لوگ ڈرامے کیا کرتے تھے. ڈراموں کے لیے، ڈراموں کا کردار ادا کرنے کے لیے لوگ اپنے چہرے پہ نخلی چہرہ لگا لیتے تھے. نخلی چہرے کو ماسک کہا گیا اور اس کو پرسونا کہا گیا. تو وہ کیریکٹر کے حساب سے وہ لوگ اپنا رول ادا کرتے تھے. لیکن اصل شخصیت کیا ہے؟ کس کو بولیں گے آپ کے لحاظ سے یا شخص کے لحاظ سے یا ماہرین کے لحاظ سے؟ شخصیت اصل ہے کیا؟ شخصیت کی تعریف کوئی بھی مکمل انداز سے نہیں کر سکتے. شخصیت مختلف خصوصیات یا اوصاف کا مجموعہ یا کیفیات کا مجموعہ ہوتی ہے. لیکن ہر شخص اپنے اپنے انداز میں پرسنالٹی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہم شخص کو دیکھتے، کسی ایک شخص کو دیکھتے، اس کو بولتے واٹ اے پرسنالٹی. تو بھائی کیا آپ کس لحاظ سے بول رہے؟ نہیں وہ بہت اچھی تقریر کرا. پرسنالٹی کس کو بول رہے بھائی؟ گاندھی جی کو بول رہے. ارے وہ گاندھی جی کو کیوں بول رہے؟ ارے وہ سیاسی میدان میں رہ کے آزادی دلائے، واٹ اے پرسنالٹی. نہیں میں محمد علی قلعے کو بول رہا ہوں، واٹ اے پرسنالٹی. کس لحاظ سے بول رہے؟ ان کا جسم وہ اس انداز سے فائٹ کرتے ہوئے، ہر ایک چیز کو آگے بڑھتے ہوئے، ہر میدان میں وہ آگے بڑھے اور چیزیں لے کر آئے. میری نظر میں وہ پرسنالٹی. تو ہر شخص اپنے اپنے زاویے سے سوچتے ہوئے شخصیت کا اندازہ لگاتا ہے. تو وہ اپنے لحاظ سے کریکٹ ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا ہم ٹیکنیکل لحاظ سے یا سائیکالوجی کے حساب سے پوچھیں گے تو پرسنالٹی کیا ہے. سگمنڈ فرائڈ بولتا ہوں پرسنالٹی کے معنی ایڈ ایگو سپر ایگو کا مجموعہ. آر بی کیٹل بولتا ہوں کہ اوصاف کا مجموعہ ہی، ٹریٹس کا مجموعہ ہی بچے کی شخصیت ہے. اسی طرح ایک قسم کی قوت پائی جاتی اشخاص میں، ایک قسم کی قوت پائی جاتی جس کو لیبیڈو کہا جاتا. وہ لیبیڈو کو مناسب طریقے سے ڈیل کرنے والا ہی مناسب شخصیت کا حامل ہوتا ہے. اس طرح سے ڈیفینیشن دیا گیا. اب اس کے بعد شخصیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں؟ تو ہم یہاں پر بولیں گے شخصیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، ان کا میجر ایریا ہیریڈیٹی، توارث ایک ہے، ماحول ایک ہے. اب اگر ماحول کا جائزہ لیے تو پہلے بچے کا گھر آتا، اس کے بعد بچے کا اسکول آتا، اس کے بعد بچے کا سماج آتا. یہ جو سماج یا اسکول یا گھر، یہاں پر بچے کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، بچے کی شخصیت کی نشو و نما ہوتی، ہر لحاظ سے الگ الگ ہوتی. گھر میں جس انداز سے ہوتی وہ وہاں پر اس انداز سے تربیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر خود ماں باپ بھی سمجھتے ہیں، بچہ بھی سمجھتا، جو کچھ بھی ماں باپ بول رہے اور جو کچھ بھی بچہ کر رہا وہ کریکٹ ہے. ڈفرینشیشن نہیں آتا، فرق کو بھی محسوس نہیں کرتے. جب یہ اسکول کی جانب آتا، اسکول میں وہ حقیقت کو دیکھتا ہے، دنیا کیا ہے حقیقت کو دیکھتا ہے. گھر میں نہیں دیکھا، گھر میں وہ جو سمجھ میں آیا وہی کیا. یہاں پر حقیقت کو دیکھا، اپنے ہم اثر ساتھیوں کو دیکھا، ان سے بات چیت کرنے کا طریقہ سیکھا، ٹیچرز سے کانٹیکٹ ہوا. تو اس طرح سے یہاں پر اسکولی لحاظ سے، اسکول کے نصاب کے لحاظ سے، اسکول کے دستیات کے حساب سے، ہم اثر گروپ کے حساب سے بچے کی شخصیت نکھرتی ہے. اس کے بعد سماج میں بھی بچہ رہتا ہے، سماجی قوانین کو ایکسپٹ کرتا ہے یا سماج سے انٹریکٹ ہوتا ہے، تعامل کرتا ہے، اس سے بھی بچے کی پرسنالٹی بنتی ہے. دوسرا جو ہم توارث بول رہے ہیں، یعنی ماں باپ، ہیریڈیٹی، جینس میں جو چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی وہ چیزیں بچے میں منتقل ہوتی. اور زیادہ تر بچے کے گلینڈز یعنی اینڈوکرائن گلینڈز یہ جو ہیں
نخائی غدود وغیرہ، یہ تمام چیزیں بچے پر خاندانی لحاظ سے اثر انداز ہوتی اور وہ اسی شخصیت کے لحاظ سے آگے بڑھتا۔ نیکسٹ ہے شخصیت کے نظریات۔ شخصیت کے نظریات، پہلی قسم کو ٹائپ تھیری کہا گیا، دوسری قسم کو ٹریٹ تھیری کہا گیا، تیسری قسم کو ٹائپ کم ٹریٹ تھیری کہا گیا، چوتھی قسم کو اسٹرکچر تھیری کہا گیا۔ 4 قسم کے نظریات ہیں۔ اب یہ چاروں کو تفصیلی انداز سے کس نے کیا کہا ہم پڑھیں گے۔ پہلا لے لیجئے ٹائپ تھیری۔ ٹائپ تھیری کو سب سے پہلے ہپوکریٹس نے بیان کیا، اس کے بعد کرشمر نے بیان کیا، اس کے بعد شلڈر نے بیان کیا، اس کے بعد کارل جنگ لکھتے، ینگ پڑھنا چاہیے، کارل ینگ نے بیان کیا، اس کے بعد ایڈلر نے بیان کیا، اسپرانجر نے بیان کیا۔ اتنے لوگ ٹائپ تھیری کے تعلق سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نیکسٹ ٹریٹ تھیری، اوصاف کا نظریہ۔ اوصاف کے معنی شخص اکثر و بیشتر جس حالت میں ہوتا ہے اس کو اس کا وصف بولیں گے یا اوصاف بولیں گے۔ اس کے 2 نظریات ہیں، ایک GW آلپورٹ کا نظریہ، دوسرا ہے RB کیٹل کا نظریہ۔ نیکسٹ اس کے بعد ٹائپ کم ٹریٹ تھیری، اس کو سپر ٹریٹ تھیری بھی کہا جاتا ہے، اس کو HJ آئسنک نے معلوم کیا۔ اس کے بعد ہے اسٹرکچر تھیری، ساختی نظریہ۔ ساختی نظریے کے تعلق سے سیگمنڈ فرائڈ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، ایرکسن نے بھی کیا، کارل ینگ نے بھی کیا، ایڈلر نے بھی کیا۔ اب پھر یہاں پر آئیے ٹائپ تھیری میں فرسٹ کیٹیگری لے لیجئے ہپوکریٹس۔ یہ ہپوکریٹس کیا ہیں؟ ہپوکریٹس کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ قدیم یونانی درجہ بندی ہے۔ یہ لوگ انسانوں کو یا اشخاص کو ان کی قسم کے لحاظ سے تقسیم کیے۔ ان کی نظر میں قسم جو لیا گیا، ٹائپ جو لیا گیا، اس کو بک میں ہیومر بول کے لکھا ہوا ہے، HUMOUR لکھا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے بعد معلوم ہوا یہ لوگ مزاج کے اعتبار سے لوگوں کو تقسیم کرے، مزاج ٹیمپرمنٹ کے لحاظ سے تقسیم کرے۔ اب ہم ہندوستانی زبان میں وہ مزاج وغیرہ کو بھی ہم ایسا بول سکتے ہیں، صفرا یعنی جگر سے نکلنے والی رطوبت، جس کو بائل، وہ لوگ بائل BILE کا استعمال کریں، وہ ورڈ کو ہم بھی استعمال کر رہے ہیں، بائل بول کے۔ بائل کیا ہے؟ یہ جگر سے نکلنے والی رطوبت ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ جو تقسیم کرے، ایک کرائٹیریا ان کے پاس تھا، وہ کرائٹیریا کو ہم عام زبان میں یہ بولیں گے خون کی قسمیں، مور بلڈ، بلیک بائل، یلو بائل، یہ اس طرح سے وہ لوگ نام رکھے۔ قسموں کے نام، ایک ہے سائگینک، سائگین جس کو بولیں، دوسرا کالرک، تیسرا فالگامیٹک یا فالگما، چوتھا میلانکالک۔ پہلی جو کیٹیگری ہے سائگین، ان کی نظر میں یہ مور بلڈ والے یعنی بہت زیادہ خون والے، یہ لوگ پرجوش ہوتے، طاقتور ہوتے، یہ لوگ ایکسٹراورٹس ہوتے، تمام سے مل جلتے، مجلسی ہوتے۔ اس کے بعد کالرک، کالرک میں یہ یلو بائل کی شکل میں بات آتی، یہ لوگ تھوڑا سا ان سے تھوڑا سا یعنی ایکسٹراورٹ سے تھوڑا سا کم قسم کے ہوتے، ان میں بھی جوش ہوتا، یہ لوگ بھی کام کرتے، یہ لوگ بھی مجلسی ہوتے، لیکن اتنا جو فرسٹ کیٹیگری کے ہیں وہ لوگ نہیں۔ اس کے بعد فالگما، یہ بلغمی لوگ، اردو میں ہم اس کو بولے، یہ لوگ تھوڑا سا کاہل ہوتے، ہر ایک کام کاہلی سے کرتے۔ اس کے بعد ہے میلانکالک، یہ لوگ ہمیشہ اداس رہتے، ہمیشہ نا امیدی میں رہتے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کہا جاتا تو اس کے ریزلٹس کے بارے میں سوچتے۔
تو یہ ہپوکریٹس کی تقسیم ہوئی. اس کے بعد کرشمر ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس نے اشخاص کو جسمانی قوت کے لحاظ سے یا جسمانی ساخت کے لحاظ سے تقسیم کیا. اس کی نظر میں ایتھلیٹک, ایستھینک, پائکینک یہ 3 کیٹیگری ہے. ایتھلیٹک کے معنی یہ لوگ کثرتی جسم والے ہوتے, یہ لوگ ایکسٹراورٹس ہوتے, یہ لوگ چیلنجز کو قبول کرتے, یہ لوگ مجلسی ہوتے. ایستھینک کو اس کو ہم ایستھیٹک بولیں گے, جمالیاتی لوگ. یہ لوگ قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے, یہ لوگ انٹروورٹس رہتے, یہ لوگ اپنا کام رازداری سے کرتے. اس کے بعد پائکینک یہ متوازن ٹائپ کے ہوتے, پست خط کے ہوتے, یہ لوگ ملنسار ہوتے. اس کے بعد شلڈن کی تقسیم ہے. شلڈن کی تقسیم اس نے جسمانی لحاظ سے کیا, اینڈومارفک, میسومارفک اور ایکٹومارفک کیا. اس کے بعد مزاج کے اعتبار سے کیا, اس میں یہ بولا کہ خوش مزاج, غمگین, متوازن, چڑچڑے. اس کے بعد ایڈلر نے تقسیم کو بچوں پر رکھا, تقسیم کو افراد پر نہیں بچوں پر رکھا. 4 قسم کے بچے بتلایا. ایک رولنگ ٹائپ بچے یعنی گھر کے لاڑ و پیار والے بچے, دوسرا گیٹنگ ٹائپ بچے, تیسرا اسکیپنگ ٹائپ بچے, چوتھا اسٹرگل ٹائپ بچے. پہلا ہے لاڑ و پیار والے بچے, گھر میں پورے ماں باپ کے لاڑ و پیار میں رہتے ہو, لاڑلے بچے رہتے. دوسرا گیٹنگ ٹائپ, لاڑلے سے دوسرا, گھر میں دیکھتے ہم ایک کو بہت زیادہ چاہتے, دوسرے کو اگر غلطی کرا تو جان دے اس کو چھوڑ دو, جان دو, یہ گیٹنگ ٹائپ. تیسرا اسکیپنگ ٹائپ, وہ قسم کے بچے ہوتے جو کسی بھی کام سے جی چراتے ہیں, ہر ایک چیز کو کرنے سے پہلے نہیں وہ کام نہیں ہوتا, کرے تو جواب نہیں آتا, اس انداز سے بول کر اس کو اوائڈ کرنا چاہتے کام کو. چوتھا جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, اس کو اسٹرگلنگ ٹائپ بول کے بچے بولیں گے. یہ کیٹیگری ایسے بچوں کے لیے ہے جو پہلے عام گھر میں ایسا سمجھتا بچہ کہ ماں باپ میرے کو ہمیشہ نظر انداز کرتے, ایسا سمجھتا. دوسرا اڈاپٹیڈ بچہ بھی ہو سکتا, ارے میرے کو اڈاپٹ کرے اس واسطے میرے کو نہیں چاہ رہے. تیسرا ڈائیورس کینڈیڈیٹ کا بچہ ہوتا, ارے میں ایسا ہوں بول کے میرے کو نہیں چاہ رہے, یہ اسٹرگل, یہ ہمیشہ اسٹرگل میں رہتا. اس کے بعد اسپرانجر کی تقسیم ہے. اسپرانجر نے کہا لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اکنامک یعنی یہ لوگ ہمیشہ پیسے جمع کرنے میں رہتے ہیں. دوسرا یہ لوگ ایستھیٹک ہوتے ہیں, جمالیاتی شوق رکھتے. تیسرا یہ لوگ انٹر پرسنل یعنی بین شخصی ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ انٹرا پرسنل ہوتے ہیں, یہ لوگ قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ لوگ سوشل ہوتے ہیں, یہ لوگ سوشلائز بھی ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ٹائپ تھیری کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد ٹریٹ تھیری کی بات آئی. ٹریٹ کے معنی اوصاف, اوصاف کا نظریہ. اوصاف کے معنی ہم یہ بول رہے کہ شخص اکثر و بیشتر جس حالت میں ہوتا ہے اس کو اوصاف بولا گیا, ٹریٹ بولا گیا. اس میں سب سے پہلے GW آلپورٹ کا نظریہ. آلپورٹ نے ابتدا میں 95,317 ٹریٹس معلوم کرے, انسانوں میں اتنے وصف پائے جاتے. اس کے بعد اس کو کم کرتے 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 4,537 پر لے کر آئے. اس کے بعد یہ 4,537 کو قسموں کے لحاظ سے تقسیم کرے. یہ تقسیم میں یہ بولے کہ یہ تھوڑے سے کارڈینل ٹریٹ رہتے, دوسرا مرکزی سینٹرل ٹریٹ رہتے, تیسرا سیکنڈری ٹائپ رہتے. کارڈینل ٹریٹ کے معنی دیکھتے ہی بچے کی شخصیت کا اندازہ لگ جاتا, چہرہ دیکھتے ہی سمجھ میں آتا یہ بچہ ہمیشہ غصے میں رہتا, یہ بچہ ہمیشہ ملنسار رہتا, یہ بچہ اس طرح سے رہتا. چہرہ دیکھ کر ہم جو اندازہ لگاتے. اس کے بعد وہ فرد کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھ کر اندازہ لگاتے.
وہ ہمیشہ کام میں جی لگا کے کام کرتا، وہ ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا، وہ ہمیشہ ایماندار ہے، یعنی وہ چیز دیکھ کر اندازہ لگاتا۔ تیسرا ثانوی قسم جو بولا گیا، ثانوی قسم میں کیا ہوتا، کبھی کبھار ہم جس بچے کو جس انداز کا سمجھتے، مثال کے طور پہ ایماندار ہے سمجھتے، تو کبھی کبھار وہ اس کے پاس ایسا وقت آ جاتا جب وہ اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا۔ کسی کام میں کوئی لوگ اگر امانت لا کے رکھے تو کسی مجبوری کے تحت وہ امانت میں خیانت کرتا، بعد میں واپس کر دیتا، وہ بعد میں واپس کر دیتا، لیکن بغیر پرمیشن کے اس کو استعمال کر لیتا۔ یا بعض وقت ہم سمجھتے یہ بچہ بہت محنتی، اس کو دے دینا، یہ کام 4 دن میں کر دیتا، لیکن وہ 4 دن میں نہیں ہوتا، پھر وہ اس کا عذر پیش کرتا، وہ عذر غلط نہیں رہتا، کسی مجبوری کے تحت وہ کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آر بی کیٹل کا نظریہ، آر بی کیٹل نے 2 قسمیں بتلائی، ایک سطحی اوصاف، دوسرا منبعی اوصاف۔ سطحی یعنی سرفیس ٹریٹس، اس کی تعداد 12 بتلائی، اور منبعی اوصاف اس کی تعداد 20 بتلائی۔ یہ 20 تقریباً افراد میں پائے جاتے ہیں، ان کے چال و چلن سے ہم محسوس کرتے ہیں۔ 12 جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، ہمیشہ مستقل نہیں رہتے، ہمیشہ آزادی سے کسی نہ کسی سچویشن میں ٹرن ہوتے رہتے۔ بعد میں یہ 12 میں پھر اس نے 4 پراپرٹیز کو ایڈ کیا، 4 کو، لیکن 12 اور 4 16 نہیں بلکہ بولے 12 کو الگ رکھے، 4 کو الگ رکھے۔ 4 کو وہ یہ بولا کہ یہ پارشل انڈیپینڈنٹ ہے، 12 جو ہے انڈیپینڈنٹ، یہ پارشل جزئی طور پر ہے۔ تو اس کی آر بی کیٹل کی یہ ٹریڈ تھیوری کا اور ایک نام 16 پی ایف ٹیسٹ، 16 پی ایف ٹیسٹ بھی ہے۔ 16 پی ایف کے معنی پرسنالٹی فیکٹر ٹیسٹ، تو اس کا نام 16 بھی آتا۔ ہم جب دیکھیں گے تو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا 12 ایک میں بولا تھا، 20 ایک میں بولا تھا، پھر 16 کہاں سے آئے؟ تو 16 کہاں سے آئے بولے تو 12 میں 4 کو ایڈ کیا گیا، مستقل طور پہ ایڈ نہیں کرے کیونکہ وہ پارشل تھے۔ اس کے بعد ٹائپ کم ٹریڈ تھیوری، اس میں ٹائپ بھی آ گیا اور ٹریڈ بھی آ گیا۔ اس کو ایچ جے آئسینک نے پیش کیا۔ اس کے مطابق لوگ انٹروورشن، ایکسٹروورشن، اسٹیبل اور انسٹیبل، یہ 4 قسم میں پائے جاتے۔ تو پہلی 2 قسموں کو ہم ٹائپ تھیوری میں لے سکتے ہیں، اور باقی 2 قسموں کو ہم ٹریٹ میں لیتے، وہ اوصاف میں آتی بات۔ قول و فعل پر رہنا اسٹیبل، اپنے قول و فعل سے انحراف ہو جانا، اس کو انسٹیبل بولے۔ تو یہ ٹائپ تھیوری ہوا، ٹریٹ تھیوری ہوا، ٹائپ کم ٹریٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہم اسٹرکچر تھیوری سٹارٹ کریں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ہر تھیوری کے لیے ایک تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سننا پڑتا۔ اسٹرکچر تھیوری میں ہم سیگمنٹ فرائڈ، اس کے نظریے کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو اس کے نظریے کو سائیکو انالیسس تھیوری کہا جاتا۔ یہ تھیوری پڑھنے سے پہلے سیگمنٹ فرائڈ کس پر کام کیا اور کس طرح سے وہ آگے بڑھ کر یہ تھیوری نکالا، اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھنا بھی ضروری ہے، اس میں بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ملتے ہیں۔ پہلی چیز یہ، سیگمنٹ فرائڈ بہت ہی غریب گھرانے کا تھا، تو وہ اپنے معاشی حالات کو سدھارنے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس کام کرنے لگا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جو مریض آتے تھے، وہ مریض کے ساتھ ایک کسٹوڈیل رہتا تھا، یعنی نگران کام رہتا تھا، یا اس کے ساتھ ایک رہتا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے، بات چیت کرتے، پھر واپس آتے۔ تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا ہے، 2 لوگ آتے، اس میں ایک بیمار نظر آتا، پھر بات کرتے چلے جاتے۔ تو ایک بار ڈاکٹر کے روم میں داخل ہو کر، جب ڈاکٹر صاحب نہیں تھے، روم میں داخل ہو کر دیکھا علاج کیسے کرتے ہیں، تو وہاں پر دیکھا تو
نہ وہاں پر انجیکشن ہے، نہ دوائیاں ہیں، نہ گولیاں ہیں، صرف کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو اس کو تشویش ہوئی، 2-3 مرتبہ ایسا دیکھتے رہا. تو ایک مرتبہ جب دیکھ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب بھی روم میں داخل ہوئے. جب اس کو بولے تم کیا دیکھ رہے ہو، تو جب وہ بولا کہ ایسا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا سب ایسا، تو اس کو سمجھائے کہ یہ سائیکوسس والے آتے، نفسیاتی بیمار ڈاکٹر، میرے بیمار لوگ آتے میرے پاس، میں ان کو انٹریکٹ ہو کے ان کے پرابلمس پہلے سنتا ہوں، پھر پرابلمس کے سلوشن میں دیتا ہوں. تو اب اس کے بعد اس کو کچھ چیزیں سمجھ بھی آئی. اس نے بھی اب اپنی کمائی کے ساتھ تعلیم کو بھی جاری رکھ کر سائیکوسس میں آگے بڑھتے گیا، یعنی نفسیاتی بیماریوں میں آگے بڑھتے گیا. تو یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے جو ایک قوت ہے، وہ قوت ہے لیبیڈو. وہ معلوم کرا ایک طرح کی جو قوت ہے، اس کا نام اس نے لیبیڈو رکھا. یہ لیبیڈو کو اس کے مطابق انسٹنکٹ نام دیا گیا، جبلت نام دیا گیا. دوسرے لوگ جیسا کارل ینگ ہے، دوسرے لوگ لیبیڈو کو لائف گیونگ انرجی بول کے بولے. یہ کیا بولا؟ یہ ایک جبلت ہے جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور انسان کو خودکشی کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. زندہ رہنے کے لیے اس کا نام ایروس دیا، اور مایوسی، خودکشی کا رجحان تھاناٹاس دیا. تو میننگ یہ ہے اس کے پاس لیبیڈو، جو انسان کے پاس جو قوت ہے، وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ایراس، زندگی کی چاہت. اس کے میننگ یہ کہ زندگی میں جو چیزیں وہ اسٹرگل کر کے حاصل کرے، وہ تمام چیزیں مل گئی، اس لیے وہ خوش انداز میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ بھی اسٹرگل کر رہے لیکن کسی بھی چیز میں کامیابی تک نہیں پہنچ رہے، اس لیے ان کو مایوسی ہوتی. مایوسی ہوتے 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 لاسٹ میں یہ لوگ خودکشی کے رجحان میں آ جاتے. یہ 2 قسم کے بتلا ہے. اس کے بعد یہ جو نفسیاتی بیمار ہیں، اس کا ایک ریزن یہ بتلایا، یہ تمام کا تمام جو نفسیاتی بیمار لوگ ہیں، یہ سب اس کا بیس ہے سیکس از لائف انرجی. اگر انسان کے پاس سیکس اپوزٹ ایکسٹرا طاقتور ہے تو انسان آسانی سے زندہ رہ سکتا ہے اور زندگی کو قوت بخشتا ہے. اس کی نظر میں سیکس کے معنی پیدائش سے موت تک ہر فرد اپوزٹ سیکس سے اٹریکٹ ہوتا ہے. اپوزٹ سیکس کے معنی، اب ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک بچوں کی یا بچی یا بچے کی ایج ہوتی 8, 9, 10, 11 سال. یہ ایج میں لڑکا ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا، لڑکی باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی. ہم گھر میں بھی دیکھتے بعض وقت کیا ہوتا، کچھ اونچ نیچ ہو گئے تو بچہ والد صاحب کو بولتا، والدہ کو نہیں بولنا، مجھے بولو، میں جو بولے وہ کرتا ہوں. اسی طرح بچی کیا کرتی، والد صاحب جب باہر سے آتے، پاپا یہ بیگ دے دو میرے کو، کیا ہونا یہ ہونا. تو اس قسم کو بھی وہ سیکس سے انٹریکٹ کیا، لیکن نام یہ بولا یہ پیرنٹل لا ہے. تو خیر ہم اس کی تفصیل آگے بڑھیں گے. تو یہاں پر یہ اس طرح سے بیسک چیزوں میں یہ کانسیپٹ ٹرن کر لیا کہ انسانوں کے پاس نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. اس کی وجہ تمام کی تمام وجہ انکانشیس، لاشعوری حالت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے بعد اب اس کی تھیری کے بارے میں ڈیٹیل سمجھایا. اب اس کی تھیری کو، جس کو ہم سائیکو انالیسس تھیری بول رہے ہیں، اس نے اس تھیری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے 2 حصوں کو اس نے کہا یہ دماغ کی حالت ہے. تیسرے حصے کو سیکس از لائف انرجی، سیکشل ڈیولپمنٹ تیسرا بولا. اب ہم یہاں پر پہلا اور دوسرا، یعنی تھیری کے جو 3 حصے ہیں، 3 حصے میں پہلا حصہ کنسٹرکشن کا ہے، دوسرا حصہ ڈائنامک کا ہے، تیسرا ہے سیکس ڈیولپمنٹ کا. تو پہلا ہم جو ہے اس کو کنسٹرکشن، شخصیت بنتی ہے ایڈ ایگو سپر ایگو سے. ڈیفینیشن میں بھی بولا تھا شخصیت کے معنی ایڈ ایگو سپر ایگو کا مجموعہ. اب اس کے بعد صراحت کر رہا ہے یہ ایڈ کیا ہے. وہ یہ بول رہا کہ یہ ایڈ ہر بچے میں پیدائشی جبلت ہے.
وہ بری عادتوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اس میں وہ اپنے پلیزر کے لیے کام کرتا ہے اور یہ 0 to 5 ایئرس تک محسوس کی جاتی ہے. اب ہم گھر میں بھی دیکھیے جو چھوٹے بچے گھر میں ہر ایک چیز چھین لیتے, بڑی بہن کو مارتے, مار کے خوش ہوتے, اور کوئی بھی چیز کھینچ لے کے اپنے پلیزر کے لیے دوسروں کو تکلیف دیتے. ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا اس سے تکلیف ہونی. اور یہ چیز کیوں اپلفٹ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ماں باپ کا پیار. وہ لوگ اس کو صحیح ٹریٹ نہیں کرتے, بیٹے یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں بولتے. تو یہ بچپن کی پہلی جو عادت ہے, جبلت جو ہے, اس کو ایٹ بولا گیا. اس کی صراحت سگمنڈ فرائیڈ یہ بول رہا کہ ایٹ کے پوزیشن میں بچہ کیا بولتا؟ آئی ڈیزائر, آئی ڈیمانڈ, آئی ڈسٹائر. میری خواہش ہے, میرے کو یہ ہونا, نہیں تو میں یہ کر دیتا ہوں. اب دیکھیے یہ چیزیں گھر میں بھی ہوتی رہتی, اکثر ہم دیکھتے. تو یہ کیوں کرتا ہے بچہ؟ تو اس کے لیے بولا یہ پلیزر پیسفل کے لیے کرتا ہے, اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم بھی دیکھ رہے بچپن میں جب بچہ رسمی تعلیم اسکول کو نہیں جاتا, اس سے پہلے گھر میں یہ تمام چیزیں ڈیولپ ہوتی. اس کے بعد جب وہ اسکول کو یعنی فارمل ایجوکیشن میں آتا, وہاں پر وہ ریئلسٹک پرنسپل میں آتا, حقیقی دنیا میں آتا. اب وہاں پر دیکھتا ہم اثر گروپ ایک ہی ایج گروپ کے بچے ہیں. اب اگر کسی بچے کے پاس چاکلیٹ نظر آیا تو گھر میں جیسا چھینا تھا یہاں پہ نہیں چھین سکتا. تو یہاں پر اس کو ریئلسٹک آتا, حقیقی دنیا. اب یہاں پر کیا کرتا, وہ پوچھ کر لیتا, یعنی تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا وہ کھانے والے کو. تو کھانے والا پوچھتا ہونا کیا ہوتا, ہاں ہونا. تو یہاں پر پوچھ کر لے رہا, ریئلسٹک دنیا میں آئے. اس کے بعد یہ ایگو سچویشن آ گیا. اس کے بعد پھر آئیڈیلسٹک پرنسپل پہ جاتا. آئیڈیلسٹک پرنسپل بولتا اگر چاکلیٹ دے رہا کوئی بچہ تو دیکھتا حسرت بھری نگاہ سے, لیکن وہ کیا بولتا, نہیں, دل میں بول لیتا میں میرے ماں باپ سے بول کے خرید لوں گا. اس کو آئیڈیلسٹک پرنسپل بولا. تو ایڈ ہے نا پلیزر پرنسپل کے لیے کام کرتا, ایگو ریئلسٹک پرنسپل کے لیے کام کرتا, سپر ایگو آئیڈیلسٹک پرنسپل کے لیے کام کرتا. پلیزر پرنسپل, ریئلسٹک پرنسپل اور آئیڈیلسٹک پرنسپل. اس کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے جو ہم انیشل اسٹیج میں بولے تھے تمام بری عادتیں بچے میں پائی جاتی, اس کی صحیح تربیت نہیں ہوتی وہاں پر. تو اس کے ایگزامپلس ہم 2 ایگزامپلس کے ذریعے آسانی سے سمجھ سکتے. ایٹ کیا ہے, ایگو کیا ہے, سپر ایگو کیا ہے. مثال کے طور پر ایک بس ٹھہری ہوئی ہے. بس جیسے ہی ہم بس بول رہے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا یہ بس ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتی ہے, ایک مقام سے دوسرے مقام کو لے کے جاتی ہے. اب بس میں جا کے بیٹھ گیا تو بس حرکت کرتی کیا؟ بس ڈیفینیٹلی بس حرکت نہیں کرتی. بس کے پاس وہ کیپیسٹی ہے حرکت کرنے کی, لیکن اس کو ڈرائیور چاہیے. بس کے پاس کیپیسٹی ہے, تمام تر کیپیسٹی ہے, وہ سلو چل سکتی, اسپیڈ میں چل سکتی, کسی کو ٹکر بھی دے سکتی, کچھ بھی کر سکتی, تمام صلاحیتیں ہیں. لیکن وہ صلاحیتیں ڈرائیور صاحب کے پاس کنٹرول میں رہتے. سپوز میں کسی وجہ سے بیٹھ گیا ڈرائیونگ پہ, مجھے نہیں آتی ڈرائیونگ, تو بس کے پاس تو پوری کیپیسٹی ہے, میرے پاس ڈرائیونگ نہیں آتی, میں خالی آگے پیچھے کر دیا تو جا کے کسی کو ٹکر دے دیتی. تو بس کے پاس, بس کو ہم اٹ بولیں گے, تمام تر صلاحیتیں اس کے پاس ہے. وہ اچھی صلاحیتیں یا بری صلاحیتیں تمام ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈرائیور صاحب بیٹھے, یہ ہے ایگو. اب ایسا سمجھو ڈرائیور صاحب بیٹھے, ڈرائیور صاحب دن میں تھک گئے, تب کیا کرتے, شام میں جاتے ہو اسپیڈ میں جلدی جا کے پہنچ جائیں گے بھائی اپن بول کے بس کو اسپیڈ میں چلاتے. تو بیچ میں 2-3 اسٹاپس رہتے, تو کنڈکٹر سب مارتے رکو یہاں پہ رکنا ہے بول کے, تو ڈیفینیٹلی ان کو رکنا پڑتا وہاں پر. تو کنڈکٹر صاحب یہاں پر سپر ایگو کا کام کرتے, ڈرائیور صاحب ایگو کا کام کرتے, اور جو بس جو چلتی ہے اس کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ کیپیسٹی کو ہم ایٹ بولیں گے. وہ کیپیسٹی ہے بول کے ڈرائیور صاحب کام کر رہے اور کنڈکٹر صاحب کام کر رہے.
اس کا اور ایک ایگزامپل، یہ جو گھوڑے ریس میں دوڑتے دیکھیے، ریس کورس میں جو دوڑتے ہیں، گھوڑے کے پاس تمام صلاحیتیں ہیں بھاگنے کی، لیکن اس پہ رائڈر اگر بیٹھا تو صحیح ڈائریکشن میں بھاگتا. تو گھوڑے کے پاس جو صلاحیت ہے اس کو اڈ بولو، رائڈر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے والا وہ ایگو ہے. اب گھوڑا بھاگتا ہے، جیتنے کے لیے بھاگنا بولے تو جو چیز ایریا بتلایا گیا وہ ایریا میں بھاگنا پڑتا اس کو، تو وہ سپر ایگو ہے. تو یہ اڈ ایگو سپر ایگو، اس سے شخصیت بنتی ہے. ایک حصہ ہو گیا. دوسرا حصہ پی ڈائنامک، پرسنالٹی ڈائنامک ہوتی ہے، حرکیاتی ہوتی ہے. اس کے لیے دماغ کی وہ حالت کو لیا جس کو ہم کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں. لیکن سیگمنڈ فرائڈ کیا بولتا؟ کانشیس ہے، پری کانشیس ہے، انکانشیس ہے، سب کانشیس نہیں ہے. تو اس کی صراحت کیسا؟ پہلے تو کانشیسنس، ہم کو معلوم ہے شعوری حالت، یعنی شعوری حالت میں نارمل وے میں آدمی جو چیزیں بغیر اسٹریس کرے یاد کر کے بولتا ہے وہ شعوری حالت ہے. پری کانشیس، اس کے لحاظ سے پری کانشیس کیا ہے؟ جو چیز ذرا سا زور ڈالنے پر وہ چیز واپس آتی ہے تو اس کو پری کانشیس بولا گیا. ہم کیا بول رہے ہیں اس کو؟ سب کانشیس بول رہے، تحت الشعور بول رہے. کیا مانے تحت الشعور؟ مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو ہے نا انمیوٹ کر کے 2 دن پہلے کا سوال پوچھا تو آپ ہے نا جواب دینے کے لیے تھوڑا سا سوچتے. کیوں سوچتے ہیں؟ وہ آپ وہ چیزوں کو آپ کے تحت الشعور، سب کانشیس پہ رکھ لیے، اس کے بعد ریکال کر کے بول رہے. تو یہ یہاں پر پری کانشیس بولتا ہے. اس کے بعد لا شعور کے بارے میں بولتا انکانشیس. ہم لوگ کیا بولتے، یعنی عام انسان کیا بولتا؟ لا شعور کے معنی ایسی یادیں جو معدوم ہو گئی، غائب ہو گئی، وہ لا شعوری حالت ہے. سیگمنڈ فرائڈ نہیں، دوسرے سائیکالوجسٹ بھی لا شعوری کو معدوم ہونا نہیں مانتے. سیگمنڈ فرائڈ بولتا بچپن سے لے کے جس ایج میں آپ ہے اس ایج تک جتنے بھی واقعات گزرے آپ کے ذہن میں محفوظ ہے اور وہ رہتے، تا حیات رہتے. تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے تو ہم کو تھوڑا سمجھ میں آتا. کیسے سمجھ میں آتا؟ تھوڑا سا ہم ایز اے پیرنٹ ہمارے بچوں کو بولتے ہیں ارے بھائی تو بچپن میں بہت ستایا رے بھائی، بہت پریشان کرا، ایسا جانا پڑا، ایسا جانا پڑا، ایسا کیا پپا، ایسا کیا ممی، میرے کو تو یاد نہیں ہے. اس طرح سے بچہ بولتا. اور ایک چیز کیا ہوتی، اس کو وہ کسی ایکسیڈنٹ سے 2-4 ہوتا تو چہرے پہ نشانات رہتے، کسی پہ بھی نشانات رہتے. تو جب ہم بولتے نہیں تو بچہ پوچھتا یہ نشانات کہیں کہ نہیں ممی ڈیڈی ایسا کچھ پوچھا تو ارے نہیں اس زمانے میں ایسا جا رہے تھے اپن اسکوٹر سے گر گئے تھے تو تیرے کو مار لگا تھا، پپا کو مار لگا تھا، ایسا لگا تھا. ہاں ایسا کیا ہے کہ ذرا سا بھی یاد نہیں آ رہا میرے کو. تو ٹھیک ہے ہم یاد دلا رہے تو تھوڑا سا یاد آتا کیونکہ نشانی ہے اس کے پاس، چہرے پر نشانی ہے. یہاں پر یہ سیگمنڈ فرائڈ بول رہا، یہ جو آپ بول رہے یہ بھی انکانشیس کی ایک شکل ہے. لیکن اور جتنے بھی ہم لوگ جو سمجھ رہے وہ جو چیزیں چلے گی وہ چیز نہیں جاتی. تمام کی تمام چیزیں لا شعوری حالت میں رہتی. آپ جس ایج میں ہیں اس ایج میں وہ لا شعوری حالت واپس آتی. وہ کیسا محسوس ہوتا؟ آپ کی کارکردگی سے محسوس ہوتا، یا آپ ہے نا وہ جو خواہش بچپن میں آپ سے نہیں ہوئی آپ کی اولاد سے ہونا چاہیے، اس انداز سے اولاد پر کرنے کی کوشش کرتے. یا بچپن میں ایسے کچھ انسیڈنٹ ہوئے جیسا غریب گھرانے کے بچے، چھوٹے بچے، آج بڑا ہو گیا، وہ اس زمانے میں 4-5 سال کا تھا. 4-5 سال کا تھا تو وہ دیکھا اس کے ماں باپ سے سماج والے یا دوسرے گھر والے لڑ رہے کسی وجہ سے، پیسوں کے لحاظ سے لیے تھے نہیں لیے تھے وہ الگ بات ہے، لڑ رہے. تو وہ چیز بہت سینسیٹیو انداز میں لیتا، ایسا دیکھتا ارے میرے ماں باپ معصوم ہیں، انہوں کسی وجہ سے وہ فلفل نہیں کر رہے تو یہ لوگ ایسا ڈرا رہے، یہ لوگ ایسا مارنے آ رہے. یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں رہتی. تو وہ ذہن کیری ہوتا
اور وہ یا تو سماج سے بدلہ لینا چاہتا یا نہیں تو میں بھی کماؤں گا بول کے ایسا رہتا. تو یہ چیزیں بچہ غور کرتا بچپن سے. سگمنڈ فرائڈ بول رہا یہ تمام چیزیں اس کے پاس محفوظ رہتی. اب جب بڑا ہو جاتا وہ چیزیں ایک کے بعد ایک چیزیں نکالتا ہے خود کے کام کے ذریعے یا دوسری شکل میں. پہلے دیکھیں گے خود کے کام کے ذریعے. اب بچپن سے ٹھان لیے کہ میں امیر بنوں گا, میں کام کروں گا, پیسے کماؤں گا, ہر ایک چیز میرے ماں باپ کو دوں گا. تو وہی چیزیں کیری ہوتی, آپ کمانا شروع کرتے اور ماں باپ کو دیتے اور آپ فل ریلیکس ہوتے. بس اب میرے ماں باپ کو میں یہ دیا, ریلیکس ہوا. بعض چیزیں ایسی ہوتی بچپن میں غربت تھی ہمارے پاس, بھائی بہن زیادہ تھے, تو دوسرے لوگوں کی بھی شادی بیاہ میں ہم گئے تھے, ہماری شادی بیاہ بھی دیکھے, ہم اس سے اتنے اچھے انداز سے نہیں کرے, میری شادی اتنی اچھے انداز سے نہیں ہوئی. اب میں میرے بچے کی شادی دھوم سے کروں گا, کیونکہ اس زمانے میں نہیں تھے ہمارے پاس پیسے, آج ہے ہمارے پاس پیسے. اس زمانے میں اتنی اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکا, کیوں سے نہیں تھے, ریسورسز نہیں تھے. آج اللہ کا دیا میرے پاس ہے, میں بچے کو اچھے سے اچھا پڑھاؤں گا. تو ہماری خواہش ہم دوسری شکل میں بھی لے کر آتے. تو اس کا کہنا ہے کہ انسان بچپن سے لے کے آخرت تک یا جس پر بھی ہے تمام تجربات سے جو گزرتا ہے وہ تمام کے تمام تجربات لاشعوری حالت میں محفوظ رہتے ہیں, وہ کسی نہ کسی صورت میں واپس آتے. نیکسٹ اس کے بعد ہے سائیکو سیکسول ڈیولپمنٹ, تیسرا حصہ. تیسرے حصے میں یہ بتلایا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلا مرحلہ اورل اسٹیج. اورل اسٹیج میں ماں سے فیڈنگ لیتے ہوئے ریلیکس ہوتا ہے. اس کے بعد 1-1.5 سال کے بعد وہ دودھ باٹل میں ڈال کر اس کو پلایا جاتا, تو وہ نپل منہ میں رکھ کر اپنے جنسی اعضاء کو چھو کر ریلیکس ہوتا. اس کے بعد 5-6 سال ہونے کے بعد وہ اسکول پر آتا, یعنی رسمی تعلیم پر آتا, ریئلسٹک پر آتا. تو یہاں پر کیا کرتا, وہ لڑکا لڑکا دوستی کرتا, لڑکی لڑکی کے ساتھ دوستی کرتی. سگمنڈ فرائڈ یہ بول رہا یہ ہے ہومو سیکس. دیکھیے وہ کیا کرا, ہر ایک چیز کو سیکس پر رکھا. تو لڑکا لڑکی کے ساتھ کھیل رہا, دوستی کر رہا, لڑکی لڑکی کے ساتھ کھیل رہا, اس کو ہومو سیکس بول. اس کے بعد اب دوسری تیسری چوتھی پانچویں جماعت میں آیا تو اس کی ایج ہو گئی 8 سے 10 سال, 12 سال, 13 سال ہو گئے. تو ایسے وقت بچے میں تھوڑا شعور آتا, بچی میں تھوڑا شعور آتا. گھر میں وہ ابھی میں اس سے پہلے ذکر کرا تھا, گھر میں لڑکا رہا تو ماں سے بہت زیادہ قربت کرتا, ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا, ماں کو تکلیف ہوئی تو ایک دم بے چین ہو جاتا. اسی طرح لڑکی باپ کو کچھ ہوا تو بے چین ہو جاتی. تو یہ اسٹیج کو سگمنڈ فرائڈ فالک اسٹیج بولا. یعنی یہاں پر لڑکا ماں سے قربت حاصل کرتا ہے, اس کا نام وہ رکھا ایڈپس کمپلیکس. اسی طرح لڑکی باپ سے قریب رکھتی ہے, اس کو الیکٹرا کمپلیکس. یہاں پر بھی یہ بولا یہ اپوزٹ سیکس ہے لیکن پیرنٹل لو ہے. پہلے ہومو سیکس ہوا, اس کے بعد ہیٹیرو سیکس ہوا, تو یہ پیرنٹل لو ہے بول کے بولا. تو یہ پیرنٹل لو 2 قسم کا ہے, ایڈپس اور الیکٹراپس. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج جینیٹل اسٹیج میں جاتا, اس کے بعد لائٹنسی اسٹیج میں جاتا, وہ حقیقی دنیا میں آگے بڑھتا. یہ سگمنڈ فرائڈ کا اسٹرکچر تھیوری میں ایک نظریہ کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد ایرکسن کا نظریہ ہے. ایرکسن یہ بولا کہ سیکس ہی کچھ نہیں ہے, سیکنڈری چیز ہے سیکس, پہلے سوشلائزیشن ہونا ضروری ہے. تو اس لیے اس نے اپنی نظریے کا نام سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ رکھا. یہ کیا کرا تھا, سائیکو سیکسول ڈیولپمنٹ رکھا تھا, یہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ رکھا. یعنی بچہ سوشلائزیشن سے آگے بڑھتا ہے. اور اس کے بعد کارل ینگ بھی اپنے نظریے کو اس طرح سے بیان کیا کہ عام لحاظ سے تو شخص کانشیس میں پرسنالٹی نظر آتی, لیکن صحیح پرسنالٹی انکانشیس میں نظر آتی ہے. انکانشیس کو, لاشعور کو کارل ینگ 2 قسموں میں تقسیم کیا, ایک پرسنل انکانشیس, دوسرا سوشل انکانشیس. پرسنل انکانشیس کو اس نے نام دیا
रिप्रेशन, जबरी फरामोशी, ये वर्ड सिगमंड फ्राइड इससे पहले इस्तेमाल किया था। जबरी फरामोशी क्या है? अभी हम इससे पहले बोले थे लाशऊरी हालत में तमाम चीजें बाद में याद आती, किसी भी दूसरी सूरत में। तो इंसान जबरी तौर पर भूल गया था। तो ये जबरी तौर पर कौन सी चीजें हैं? ये तो हम इससे पहले जो जिक्र करें वो सिंपल चीजें थी। जबरी तौर पर बोले तो मिसाल के तौर पर कोविड-19 की बात ले लीजिए आप। कोविड-19 में कई लोगों की अमवात वाक़े हुए। अब हम समझेंगे ABC 3 कैंडिडेट हैं हमारे दोस्त, तो एक का खानदान कोविड-19 में उसकी आंखों के सामने चला गया, तो डेफिनेटली बहुत तकलीफ में था वो। और अल्लाह ताला भूल की एक नेमत भी हमारे पास दिया कि भूल रोज़े अव्वल में जो हम हादसे से गुजरते उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती। अगर भूल नहीं होती तो रोज़े अव्वल का गम लास्ट डेज तक भी वैसी ताजा रहता। ये अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट नहीं मानते। हम भूल में पढ़ेंगे, जब भूल के बारे में वो बोलते बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो भूल वाक़ई होती, समझ में आया तो भूल वाक़ई नहीं होती। खैर अब हम इसमें डिटेल में ले जाएंगे, फॉरगेटिंग पढ़ते खुद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रिप्रेशन के माने हम समझा रहे। सिगमंड फ्राइड क्या बोला? रिप्रेशन, जबरी फरामोशी। उसका एग्जाम्पल मैं दे रहा था कोविड-19 का। ABC 3 कैंडिडेट्स हैं, ए के सामने उसका खानदान पूरा चला गया। तो अब क्या है, आज की डेट क्या है? 2022, 3 साल, तकरीबन 3 साल, 3.5 साल हो गए। तो इसमें डेफिनेटली उसका गम थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन गम है। लेकिन वो हमको ऐसा दिख रहा रूटीन में अब काम कर रहा। तो ABC में ए वो शख्स ठहरा हुआ है। मैं दूर से आया आके ABC के बारे में ऐसा, अरे भाई वो कोविड-19 में हमारे दूसरे दोस्तों के बारे में बोल रहा हूं मैं, हमारे वो दोस्त के वालिदा का इंतकाल हुआ था, कहते ऐसा हुआ, कहते उन्होंने आज ऐसा करे, इस अंदाज से मैं बोल रहा हूँ। तो वो एक कैंडिडेट एकदम पसीना पसीना होकर नीचे बैठ गया। एकदम मैं परेशान हुआ, क्या हुआ बोले तो B और C कैंडिडेट बोले अरे भाई तुम ये जिक्र नहीं करना था, कोविड-19 में इसके आंखों के सामने इसके बच्चे इंतकाल कर गए। तो इतना बड़ा जो हादसा हुआ वो छुपा के था, मैं बोलने से पहले छुपा के था। बखौल सिगमंड फ्राइड के जैसे मैं बोला वो याद ताजा हो गई। इसको जबरी फरामोशी बोलेंगे, रिप्रेशन बोलेंगे। तमाम वाकयात रहते, बाज इंटेंशनली भूल जाता इंसान, ये सिगमंड फ्राइड बोला। तो हम कार्ल यंग का पढ़ रहे थे। कार्ल यंग क्या बोला? 2 किस्म के अनकॉन्शियस होते, एक पर्सनल अनकॉन्शियस, दूसरा सोशल अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस को रिप्रेशन बोला, ये जबरदस्ती तौर पे भूल जाता है। सोशल अनकॉन्शियस के माने सोशलाइज होने के वास्ते दूसरों के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको एक्सेप्ट करना पड़ता। उसके बाद एडलर का नजरिया है। एडलर के नजदीक सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को मुकम्मल रिजेक्ट कर दिया हो। वो ये बोला शख्सियत निखरती है 3 प्रॉब्लम से। 3 प्रॉब्लम को अगर वो सक्सेस हो गया तो शख्सियत सक्सेस जाती है। पहला प्रॉब्लम है ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, यानी अपने जरिए माश के लिए अगर वो सक्सेस हो गया तो वो चीजें और आगे बढ़ा सकता। दूसरा सोशल कांटेक्ट एंड सेक्स पार्टिसिपेशन, यानी समाजी ताल्लुकात और सेक्स के ताल्लुक से अगर इसमें भी वो सेटिस्फाई है तो शख्सियत निखरती है। तीसरा मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स आसानी से हल करना। ये 3 चीजों में अगर सक्सेस होता है तो उसकी शख्सियत निखर कर आती है। ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर थ्योरी 3 किस्म के, हम टाइप थ्योरी के बारे में पढ़े, ट्रेड के बारे में पढ़े, टाइप कम ट्रेड के बारे में पढ़े, उसके बाद स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में भी डिटेल पढ़ लिए।